مدینہ المنورہ کے اندر واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے. 40 سال تک امام زین العابدین مدینہ المنورہ میں زندہ رہے. آپ کو صدمہ بڑا تھا، ہر وقت میدان کربلا کا نقشہ ذہن میں آ جاتا تھا. اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ جب امام زین العابدین بازار جاتے تھے نا تو کسائی گوشت کے اوپر کپڑا دے دیتے تھے، چھریاں اور ٹوکے چھپا دیتے تھے، کیونکہ ان کو دیکھ کے امام زین العابدین کو کربلا میں اپنے آل رسول کے جو ذبح ہوئے افراد ان کا گوشت یاد آ جاتا تھا ان کو، اور ان کا ذبح ہونا اور ان کا جو ہے وہاں پر شہید ہونا یہ یاد آ جاتا تھا. اتنا دکھ اور اتنا صدمہ تھا. لیکن امام زین العابدین کی زندگی میں جب بھی کوئی آپ کے خدمت میں پیالہ پانی کا پیش کرتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جمع ہو جاتے. آپ فرماتے جب پیالہ پانی کا سامنے آتا ہے تو مجھے پیاسا علی اصغر یاد آ جاتا ہے، مجھے پیاسی بی بی زینب یاد آ جاتی ہے، مجھے پیاسے وہ بچے یاد آ جاتے ہیں جو میدان کربلا میں پانی کی بوند کے لیے ترستے رہے. صدمہ بڑا تھا، بھول نہیں سکے 40 سال تک امام زین العابدین واقعہ کربلا کو. لیکن 40 سال واقعہ کربلا کے بعد 40 مرتبہ ان کی زندگی میں محرم آیا، لیکن انہوں نے یہ معاملات نہیں کیے جو آج کل محرم میں ہم دیکھتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ صدمہ تو زین العابدین کو تھا نا. کائنات میں زین العابدین سے بڑھ کے صدمہ واقعہ کربلا کا اور کسی شخصیت کو ہو سکتا ہی نہیں. نہ ماننے والی بات ہے. لیکن امام زین العابدین نے نہ تو کوئی علم لگایا، نہ امام زین العابدین نے کوئی جلوس نکالا، نہ کوئی اس طرح کی مجلس عزا منعقد کی. ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک بندہ آ کے بیٹھا، اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیں، اور حضرت ابو بکر صدیق جن کا اس مہینے میں وصال ہے اور جن کا ذکر میں نے کل شریف کے موقع پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان کا نام ذرا روکھے لہجے میں لیا. نام سیدھے ہی لیا، گال نہیں نکالی، گالی نہیں دی، صرف نام ابو بکر صدیق کا روکھے لہجے میں لیا. کس کے سامنے؟ امام زین العابدین کے سامنے. امام زین العابدین نے اس شخص کو فرمایا بتاؤ تم نے جو ابو بکر کا نام روکھے لہجے میں لیا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم مسلمانوں کی پہلی جماعت میں ہو؟ وہ عرض کرتا ہے حضور مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، پہلی جماعت کون سی ہے؟ تو امام زین العابدین نے قرآن پاک میں سے یہ سورہ حشر کی جو میں نے آیت نمبر 9 تلاوت کی نا، انہوں نے آیت نمبر 7 تلاوت کی، پھر 8 تلاوت کی، پھر 9 کی. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں پہلی جماعت کا ذکر ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. یہ آیت نمبر 7 ہے. امام زین العابدین نے فرمایا تم پہلی جماعت میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں جناب، پہلی جماعت کون سی ہے؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھی سورہ الحشر کی جو میں نے آپ کے سامنے بطور عنوان پڑھی ہے. آپ نے فرمایا یہ وہ جماعت ہے پہلی جنہوں نے مکے سے اپنا قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنا شہر مکہ چھوڑا، تن کے کپڑے لے کر صرف دین اسلام کے لیے مکے سے نکل کے یہ لوگ مدینے آئے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، واموالہم، اور مال لے لیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے مکہ چھوڑا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی. اولئک ہم الصادقون، یہ سارے لوگ سچے تھے. اب امام زین العابدین نے فرمایا یہ ہے پہلی جماعت جن کو قرآن کہہ رہا ہے اولئک ہم الصادقون، کہ یہ سچوں کی جماعت ہے. تم پہلی جماعت میں؟ اس نے کہا نہیں جناب میں تو بعد میں پیدا ہوا، میں تو اس وقت تھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر تم پہلی جماعت میں نہیں ہو تو کیا تم دوسری جماعت میں ہو؟ وہ پوچھتا ہے کہ جناب امام زین العابدین وہ دوسری جماعت کون سی ہے؟
آپ نے دوسری آیت پڑھی، آیت نمبر 8 پڑھی، اس سے اگلی سورہ حشر کی، فرمایا جو دوسری جماعت ہے وہ یہ ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا دوسری جماعت وہ ہے جو مدینے میں رہنے والے تھے اور جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، انہوں نے مدینے والوں کی آؤ بھگت ایسے کی جیسے کوئی اپنے محبوب کی آؤ بھگت کرتا ہے، جیسے کوئی اپنے یار کی جس سے وہ محبت کرتا ہو، وہ دور رہتا ہو، اس کو اپنے گھر دعوت دے، تو جو یار ہو، جس کے ساتھ بندے کا عشق ہو، جب وہ معشوق گھر آ جائے تو جتنی آؤ بھگت اس کی وہ کرتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو دوسری جماعت ہے یہ مدینے میں بسنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مہاجرین کی ایسے خدمت کی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی ان سے لالچ یا حاجت نہیں تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مکے والوں کے لیے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ جنہوں نے ہجرت کی یہ سارے سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ مدینے والوں کے بارے میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے کامیاب لوگ ہیں۔ اب امام زین العابدین نے فرمایا تم نے ابو بکر کا نام روکھے لہجے میں لیا، مجھے بتاؤ کیا تم پہلی جماعت سے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے نہیں جناب میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ فرمایا پھر تم دوسری جماعت سے ہو؟ عرض کیا جناب میں تو دوسری میں بھی نہیں ہوں۔ فرمایا پہلی جماعت کے لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے ہیں، اور دوسری جماعت کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ تو پھر اگر تم پہلی میں نہیں دوسری میں نہیں تو تیسری میں تو تم ہو ہی نہیں سکتے۔ میں پھر تمہیں کیا کہوں کہ تم تیسری میں ہو، تم تیسری میں ہو سکتے نہیں ہو، کوشش کرو کہ تیسری جماعت بن جاؤ۔ اب وہ عرض کرتا ہے جناب وہ تیسری جماعت کون سی ہے؟ فرمایا اگر تم پہلی میں نہیں شامل ہو سکے اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ تھے، دوسری میں شامل نہیں ہو سکے، سورہ حشر کی آیت نمبر 8 اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگ تھے، تو پھر تیسری جماعت میں کوشش کرو کہ شامل ہو جاؤ۔ جناب وہ تیسری کون سی ہے؟ آپ نے سورہ حشر کی اگلی آیت پڑھی، آیت نمبر 9 پڑھی، فرمایا تیسری جماعت یہ ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ ان دو جماعتوں کے بعد آئے، قیامت تک بعد میں پیدا ہوتے رہے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما، اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے دنیا میں گئے ان کے نقائص نہیں بیان کرتے، ان کے عیب نہیں بیان کرتے، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سب کی بھی بخشش فرما، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یا الہ العالمین نہ رکھنا ہمارے دلوں میں ان لوگوں کا کوئی کھوٹ، غل کا معنی کھوٹ، ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کھوٹ کوئی نہ رکھنا۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا وہ لوگ آمانو للذین آمانو، جو ایمان لا چکے ہیں، ربنا انکا رؤوف الرحیم، ہے ہمارے رب تو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی جماعت میں تم نہیں، دوسری جماعت میں تم نہیں، تو جو تم نے ابو بکر کا نام روکھے لہجے میں لیا تیسری میں تو تم ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ تیرے دل میں بغض ہے ابو بکر صدیق کا، تم نے روکھے لہجے میں نام لیا، حالانکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی گالی نہیں دی جیسے آج لوگ کچھ دیتے ہیں، کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، اس نے صرف نام روکھے لہجے میں لیا، صرف نام روکھے لہجے میں لیا۔ تو امام زین العابدین کو روکھے لہجے میں ابو بکر کا نام لینے والا بندہ پسند نہ آیا۔
پتہ چلا کہ اگر امام زین العابدین کو راضی رکھنا چاہتے ہو، آل بیت اطہار کو راضی رکھنا چاہتے ہو، مولا علی المرتضیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، تو یا تو پہلی جماعت میں بن جاؤ یا دوسری جماعت میں بن جاؤ۔ پہلی میں ہم نہیں بن سکتے، دوسری میں ہم نہیں بن سکتے، پھر تیسری جماعت یہ ہے کہ بجائے ان لوگوں کا دل میں کھوٹ رکھنے کے ہم دعا کریں یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما اور درجے بلند فرما، ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما، اور یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کھوٹ پیدا نہ کرنا۔ یہ ہے کامیاب طریقہ ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہو گئی۔ ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی کہ جو آل بیت اطہار کے محبوب بننا چاہتے ہیں وہ قطعاً بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ہلکا نہ لیا کرے۔ تو آل بیت راضی ہوں گے آپ سے۔ آل بیت اطہار وہ مسلک پسند کرتے ہیں، وہ لہجہ پسند کرتے ہیں، وہ انداز پسند کرتے ہیں جو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم نبی کی دونوں نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ آل بیت کے ساتھ نبی کے خون کا رشتہ اور نسبت ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ نبی کی صحبت کا رشتہ ہے۔ حضور نبی کریم نے جو صحبت والے تھے ان کو بھی نواز دیا، اور جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے ان کی تو شان نہیں بلند ہے۔ تو حضرات محترم، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم آل رسول کو تب بھی مان سکتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر استغفر اللہ غلط لفظ استعمال کریں یا لان تان کریں۔ اس سے نہ آل رسول خوش ہوں گے نہ ائمہ اہل بیت خوش ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق اور امام محمد باقر، ان سے بھی پوچھا گیا، کئی لوگوں نے سوال کیا، تو ان لوگوں نے، بلکہ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ جناب تلوار کے دستے پہ چاندی کے نقش و نگار بنانا جائز ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھا کہ تلوار کے دستے پہ چاندی کے نقش و نگار بنانا جائز ہے۔ اب سوال کرنے والے نے پوچھا جناب دلیل؟ امام جعفر صادق نے فرمایا اس لیے جائز ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی تلوار کے دستے پہ چاندی کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ آئے ہائے ہائے، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ امام جعفر صادق کے چہرے پہ جلال آیا اور فرمایا نعم فہو الصدیق، نعم فہو الصدیق، 3 مرتبہ فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ان کے ساتھ نفرت تھی تو امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ اگر ان سے نفرت تھی تو مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ میدان کربلا میں شہید بھی ہوئے، امام حسین کے بھائی کے طور پر شہید ہوئے۔ ابو بکر نام رکھا مولا علی نے، عمر نام رکھا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے۔ وہ ان صحابہ کرام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو آج کل تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب آل رسول سے پیار تبھی ثابت ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جائیں، تو یہ لہجہ، یہ انداز نہ اسلاف کا ہے، نہ علماء محدثین و مفسرین کا ہے، نہ اولیاء کاملین کا ہے، نہ آل بیت اطہار کا ہے، نہ آل رسول کا ہے، نہ مولا کائنات مولا علی کا ہے، نہ امام حسن و امام حسین کا ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے تو ان کے سگے بیٹے محمد بن حنفیہ نے جب سوال کیا کہ اے علی، آپ کے نزدیک پیغمبر کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا اب سوال کوئی باہر سے نہیں کر رہا، اگر کہ کوئی ملنگ کہے کہ جناب نہیں وہ تقیے کے لیے چھپاتے تھے نا مولا علی، کیونکہ اس وقت اتنے لوگ ان کے سنگی نہیں تھے تو وہ چھپاتے تھے، تو اوپر سے کہتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوپر سے کہے، اب اندر اپنا ایمان چھپائے، اس کو آپ شیر خدا بھی کہتے ہو۔ ہمارا علی تو شیر خدا ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو کچھ علی کے دل میں تھا وہی علی کی زبان پہ تھا، اور وہ علی دل کا اور زبان کا ایک تھا، سچا تھا۔ اس لیے، اور یہ سوال باہر سے نہیں کسی نے کیا کہ کوئی بہانہ لگا کہ جناب سیاست میں ہو جاتا ہے، یہ سوال کیا گھر کے بندے نے
سگے بیٹے نے، سگے پتر نے یہ سوال کیا، اور آگے انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا، مولا علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک امت میں مصطفیٰ کریم کے بعد افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے نزدیک اس امت میں محمد عربی کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرات محترم، مولا علی المرتضیٰ جو کہے ہم مولا کو بھی مانتے ہیں، مولا کی بھی مانتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی یہاں پر حاضری قبول و منظور فرمائے، ان لفظوں کا صدقہ اللہ رب العالمین مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔